وہاں تو کچھ پیدا نہیں ہوتا. فوڈ آئٹم جو ہیں ان کے باہر سے آتے ہیں اور ہم یہ ملک جو ہیں سب کانٹیننٹ کے اتنے بیوقوف میں کہوں گا ہیں کہ بجائے اس کے کہ اپنی ایگریکلچر کو ڈیولپ کریں اور ان کو فوڈ سپلائی کر کے ان کو کم از کم ایک لحاظ سے اپنا محتاج کریں. انگریز کیوں آیا تھا؟ اس لیے آیا تھا نا. گولڈن اسپیرو کہتا تھا اس وقت. جی 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 کیوں تھا؟ اس لیے کہ ایگریکلچر تھی. اب اس کو ہم نے بھی چھوڑ دیا. وہ سونے کی چڑیا ہمارے ہاتھ سے بھی نکل گئی جی اور انہوں نے کہیں اور دے دی. اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ابھی فائنینشیل کرائسس ہیں اس کو سالو کرنے کا فرسٹ اسٹیپ کانسنٹریشن ایگریکلچر سے تھرو کرنا چاہیے. بھارت دیکھیں نا، انسان اگر کے پاس کھانے کو کچھ ہوگا تو سروائیول کے لیے کوئی پہلی چیز تو یہی ہے نا، روٹی کا. پھر آتی ہے چیز کپڑا، اگلا ریکوائرمنٹ، پھر مکان آئے گا. نعرے تو ہم لگا دیتے ہیں روٹی کپڑا مکان، یہ دو وہ دو. پہلے روٹی تو دو، بھوکے کا پیٹ تو بھرو پہلے، اور وہ ایگریکلچر کے بغیر نہیں ہو سکتا. پھر یہ کہ اگر پالیسیز صحیح ہوں، جیسا کہ میں نے کہا، یورپ کے بہت سارے ملک جو ہیں وہ فوڈ آئٹمز باہر سے لیتے ہیں، ان کی سبزیاں باہر سے آتی ہیں، ان کے پھل باہر سے آتے ہیں. ہم اپنے اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے ایسے موسم ہیں سارے سال میں تقسیم ہوئے اس سب کانٹیننٹ میں کہ ہم ہر قسم کا فوڈ آئٹم یہاں گرو کر سکتے ہیں. اور ہندوستان تو خیر بڑا سروائیو پروڈیوس کر رہا ہے اپنی ویٹ بھی، اور میرا خیال سیلف سفیشینٹ ہی ہے ویٹ کے معاملے میں. اب پاکستان میں کچھ حد تک ہو گیا. اسی طرح رائس ہے، اس میں بھی ہمیں کچھ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اب تک یہ تھا کہ بہت ساری باہر سے منگوائی جاتی تھی، حالانکہ ہم باہر کھلا سکتے ہیں. تو اگر ہم ہر ملک کے، تیسری دنیا میں ہر ملک بھی اگر ہمارے لیڈر آنےسٹ ہو جائیں، پراپر پلاننگ ہو جائے، تو ہم دنیا کو کھلا بھی سکتے ہیں. اور آپ خود ہمارے ملکوں میں اتنا پوٹینشیل ہے ہر لحاظ سے ایگریکلچر بیس کے اوپر رکھتے ہوئے بھی اور دوسرے نیچرل ریسورسز بھی، کہ ہم دنیا ہمارے پیچھے چلنے والی ہو سکتی ہے، لیکن پرووائڈ وی بیکم آنےسٹ. ایک اور پرابلم اس میں جو یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ میں سبسڈیاں بہت دیتے ہیں فارمرز کو، ڈائری فارمر ہو، ویٹ فارمر ہو جو ہے، اور ہم لوگوں سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں WTO کے تھرو کہ آپ لوگ بند کریے سبسڈی، جس میں کہ ہمارا ایون گراؤنڈ میں نہیں ہو رہے ہیں. سوال یہ ہے یہی نا، اس لیے کہ ہم نے اپنے ہاتھ پھیلا لیے ہیں ان کے سامنے. وہی لوگ جب یہ ہمارے اوپر حکومت کر رہے تھے تو ہمارے زمین سے لے کر کھا رہے تھے. جب ہمیں دے دیا پھر بھی ہم بیوقوف بن گئے. میں نے پہلے کہا نا کہ ہم بجائے اس کی وہی زمین ہمارے پاس ہے، وہی ریسورسز ہمارے پاس ہیں، وہی پوٹینشیل ہمارے پاس ہے. لیبر تو وہی چل رہی تھی نا، کوئی لیبر تو باہر سے نہیں آئی تھی. اور ہمارے پاس اللہ کا فضل سے اب سائنٹسٹ بھی ہیں. اب یہاں بھی بے تحاشا ایگریکلچر سائنٹسٹ ہے. بریڈنگ میں آپ کے پاس ایکسپرٹ ہیں، جینیٹکس میں آپ کے پاس ایکسپرٹ ہیں، ہارٹیکلچر میں آپ کے پاس ایکسپرٹ ہیں. مطلب جس فیلڈ میں لے لیں آپ ایگریکلچر کو کہ آپ کے پاس ایکسپرٹ ہیں. صرف یہ ہے کہ جو گراس روٹ لیول پہ جو ایفرٹ ہونی چاہیے فارمر کو وہ نہیں ملتی. وہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے دوسرے خرچوں میں زیادہ بڑھ گئے. دشمنیاں ہماری آپس کی دشمنیوں کی وجہ سے ملکوں کی ہمارے اخراجات بڑھ گئے ہیں. جو ہمارا لوور لیول پہ انفراسٹرکچر اس کو ہم ڈیولپ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ سے اس کے لیے جب ہم دوسرے سے مدد مانگتے ہیں تو وہ پھر ہمیں ڈکٹیٹ کراتے ہیں، یہ کرو وہ کرو، خود مشق نہ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ چیز صرف سمپل اتنا ہی بات نہیں ہے، اس میں بہت سارے فیکٹر ہیں. Another problem which the world is facing today is that of terrorism. All of us are suffering because of that, not only India, Pakistan, all over. What is your suggestion in dealing with it? دیکھیں جی، میں تو اس بات پہ کافی بولتا رہتا ہوں جی، اور میرا خیال ہے کل بھی اگر آپ آ رہے ہوں تو آپ آ رہے ہوں ہمارے فنکشن پہ، مجھے نہیں پتا آ رہے ہیں، ان کو بلایا ہوا ہے ریسپشن میں. کل آ رہا ہوں آپ کا، تو وہاں کل شام کا جو ہے اس میں تو مختصر میں اس کے حوالے سے ہی بات کر دوں. بات یہ ہے کہ ٹیررزم بھی اسی لیے ہے کہ جب
آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ ہمارا جو حق ہے وہ نہیں دیا جا رہا ہمیں، یا ہمارے حق کوئی سنیچ کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے. وہ صحیح ہے، اور جب ریئیکشن ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوا کرتا، اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی، پھر وہ جس رخ پہ چلتا ہے اس کو لپیٹتا چلا جاتا ہے. اس وقت وہ لوگ جن کے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ لوگ پھر ان ماسز سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے اپنے انٹرسٹ سے صرف اپنی ٹیٹی چمکانے کے لیے. ادروائز جہاں تک مذہب کا تعلق ہے، کوئی مذہب اور اسلام تو خاص طور پر اس شدت پسندی کے سخت خلاف ہے. پہلا حکم دیتا ہے کہ مذہب میں کوئی جبر نہیں، پھر جبر نہیں آگے بتایا ہر ایک کا دین کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. تم سمجھتے ہو یہ ہدایت مسلمانوں کو یہ ہے کہ یہ ہدایت کھل گئی، روشن ہو گئی، آ گئی، سب کچھ ہے، تمہاری کامیابیاں اسی میں ہیں انسانیت کے لیے. لیکن یہ کہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں کہ ہر ایک مسلمان ہو جائے، زبردستی ڈنڈے کے زور سے مسلمان کر لو. پھر جہاد کا جو ہم نعرہ لگاتے ہیں ٹیررزم کے نام پہ، وہ تو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے لگاتے ہیں. اسلام نے تو کہیں حکم نہیں دیا کہ اس طرح جہاد کرو. پہلی جو جہاد کی اجازت ملی وہ اس وقت میری ساتھ اس کے ساری ایکسپلینیشن تھی کہ اگر تم اب تلوار نہیں اٹھاؤ گے ان کفار مکہ کے خلاف جنہوں نے تم لوگوں پہ ظلم کیے ہیں، تو قرآن شریف میں یہ آیت ہے، ورس ہے، پھر تمہارے چرچ بھی محفوظ نہیں رکھیں گے، سیناگوگز بھی محفوظ نہیں رہیں گے، اور دوسرے عبادت کی جگہیں جو دوسرے مذہبوں کی ہیں وہ بھی محفوظ نہیں رہیں گی. گویا کہ یہ پروٹیکشن دی ہے مسلمانوں کو. صرف یہ نہیں کہا کہ تم نے اپنی مسجدوں کی حفاظت کرنی ہے، تم نے دوسروں کے جو عبادت گاہیں ہیں ان کی بھی حفاظت کرنی ہے. اس لیے اس کی حفاظت کے لیے تم نے بہرحال قدم اٹھانا ہے، اور وہ اگر تمہیں کوئی بھی بلائے کسی بھی مذہب والا مدد کے لیے، اپنے مذہب کے عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے تمہیں کرنی چاہیے. تو جہاں تک یہ سوال ہے نا کہ مذہب کے لیے ایک دہشت گردی ہے، وہ دہشت گردی نہیں ہے. یہ دہشت گردی ہے لوگوں کے ویسٹرن انٹرسٹ جو ہیں، لیڈرز کے بعض جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، جن کو اور کچھ نہیں ملتا، انہوں نے کہا چلو اسی طرح فائدہ اٹھاؤ. اور کیونکہ ایک ریئیکشن پبلک میں آ چکا ہے، اب یہاں بھی آپ غریب طبقے کے پاس جائیں گے، وہ کہے گا مجھے نہیں مل رہا میرا حق. اور عراق میں کیا ہو رہا ہے، ریئیکشن کیوں ہو رہا ہے؟ باوجود اس کے کہ ان کو کہتے ہیں جی یہ تو امریکہ کی گورنمنٹ بنائی ہے نا، ہماری تو نہیں. ہم نے اگر صدام کو اٹھایا تھا تو اس سے اور سچویشن پیدا ہو گئی. سو ایکچولی دس جہادی تنظیمز آر ناٹ بیکاز آف دی ریئیکشن آف اینی ریلیجس کانفلکٹ. If you go into, It is more an assertion of right. That is what. And you know, and because of this, those people who have their vested interests, they are getting benefit out of it by arousing the sentiments of the masses, deprived people. آپ کا ویوز کافی مہاتما گاندھی جی کا اپروچ ایگریکلچر ہو، رورل ہو اور ریلیجس ٹالرنس ہو، اس کے ساتھ کافی ملا ہوا ہے. آپ گاندھین ویلیوز میں میرا ویوز جو ہے وہ قرآن شریف کے گرد گھومتا ہے. قرآن کے لیتے ہیں. یہ کانفلکٹ کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کیا سجیشن دیں گے؟ اب اس کو تو امیڈیٹلی کچھ کرنا چاہیے، اس کے لیے بالکل. کون سا کانفلکٹ؟ یہ جو ٹیررزم اینڈ کامن مین کا جو پرابلم ہے. ہاں یہ دیکھیں نا، اب یہ ٹیررزم کی جو بات ہو رہی ہے، اگر ایز اٹ بین بیکاز آف ریلیجس ڈفرینسز، تو پاکستان میں جو ٹیررزم ہو رہا ہے